کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، لیکن بچے گا وہی جو اللہ سے پناہ مانگے گا، جس کو اللہ کی پناہ ملے گی۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جیسا گمان کرو گے اللہ سے ویسا وہ دے گا۔ وضو کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے اور قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے 90 غذاؤں کا نسخہ آج ہم سیکھیں گے۔ ان اعمال کو کرنے کے بعد کرونا وائرس کسی پر بھی اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اسی یقین کے ساتھ ہم یہ سب چیزیں کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ کرونا وائرس اب کسی پر بھی اثر نہیں کرے گا۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یا اللہ مشکل کاموں کو کرنے کا آسان راستہ دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیاری بات فرمائی کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر، اخبارات میں صرف و صرف ایک ہی بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ دن میں 10 دفعہ 15 دفعہ اپنے ہاتھوں کو ہمیں دھونا چاہیے۔ جس وقت ہم وضو کرتے ہیں تو اس وقت ہم ویسے بھی ہر وضو سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں، تو یہ 15 دفعہ تو ویسے بھی ہاتھ دھونے کا سلسلہ ہو گیا۔ وضو کے اندر جس وقت ہم رہتے ہیں تو اس وقت ہم روحانی طور پر پاکی نہ صرف ہمیں رہتی ہے بلکہ ہر طرح کے جراثیم، بیکٹیریاز وغیرہ سے بھی ہم بچے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ان دھلے ہوئے ہاتھوں سے ایک بات کہ ہاتھوں کے ذریعے سے جب یہ ہاتھ زبان پر، منہ پر، ناک پر لگتے ہیں تو یہ بیکٹیریا جو ہے وہ جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ وضو کے اندر ہم جس طرح سے کلی کرتے ہیں، غرارہ کرتے ہیں اور گلے کو ہم باقاعدہ طور پر ہم صاف کرتے ہیں اور ناک کو نرم ہڈی تک ہم جو ہے وہ بھگا کر ہم دھوتے ہیں کھلے پانی سے، اس کے ذریعے سے کوئی بھی وائرس انشاءاللہ ہم پر اثر ویسے بھی نہیں کرتا۔ کوئی بھی بیکٹیریا انفیکشن یا کوئی وائرس ہوگا تو وہ انشاءاللہ ہم پر اثر بالکل بھی نہیں کرے گا۔ وضو کے بعد پڑھنے والی ایک خاص دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پڑھ لیں گے اگر اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ جب پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ مکمل طور پر جراثیم سے اور روحانی طور پر اور ظاہری باطنی تمام طریقے سے انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ ہر وضو کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے، اس دعا کے وسیلے سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متطہرین کی طاہرین میں شامل کر لے، ہمیں مکمل طہارت عطا فرما دے ہر طرح کے بیکٹیریا سے، ہر طرح کے جراثیم سے۔ میری ویڈیو کرونا وائرس کا قرآن سے علاج 1,90,00,000 لوگ تقریباً فیس بک اور یوٹیوب پر ملا کر اب تک دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ روشنی کی رفتار سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے شفا کا یہ پیغام پھیل رہا ہے، ہر خاص و عام تک انشاءاللہ آگے بھی پھیلتا رہے گا۔ مجھ پر لوگ الزام لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈاکٹر صاحب آپ نے وظائف میں لگا دیا ہے۔ مجھے کوئی شخص بتا دے، کوئی میرا روحانی بھائی، روحانی بہن بتا دے کہ ہمارے پاس اس قدرتی آفت سے بچنے کا کوئی اور راستہ ہے تو وہ مجھے بتا دے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ نہ مانگے تو ہم کہاں جائیں، یہ کوئی مجھے بتا دے۔ کرونا وائرس کا پہلا علاج ہم نے سمجھا طہارت کے ذریعے سے، اب ہم سمجھیں گے روزے کے ذریعے سے، یعنی کہ کرونا وائرس کا اندرونی طہارت کے ذریعے سے، انٹرنل ڈی ٹاکسیفیکیشن کے ذریعے سے علاج کرونا وائرس کا۔ روزے دار کے لیے خاص طور پر دروازہ رکھا گیا ہے جنت کا، باب ریان کے نام سے۔ انشاءاللہ روزہ رکھنے والے آسانی کے ساتھ ایک راستہ ملے گا ان کو اس بیکٹیریا اور اس وائرس سے بچ کر نکلنے کا۔ جس وقت ہم روزے کے دوران 10 سے 15 گھنٹے کے لیے اپنا کھانا پینا بند کرتے ہیں تو آٹو فیگی مشینری کا ایک سسٹم ایکٹیویٹ کرتا ہے، ہیومن برین باڈی کو، انسانی ذہن، انسانی جسم کو ایک کام کرنے کو کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس جب ایکسٹرنل جو کوئی بھی فوڈ ہے، توانائی ہے، باہری توانائی جب تمہیں حاصل نہیں ہو رہی تو جو توانائی تمہیں حاصل ہے، جو موجود ہے، جسم کے ایک ایک خلیے کو کی جانچ کرنے کی آگاہی دیتا ہے، اس کی ہدایت دیتا ہے انسانی ذہن، انسانی جسم کو۔ اس دوران ہوتا کیا ہے کہ ایک ایک خلیے کی جانچ ہوتی ہے، جہاں جہاں جو توانائی ہوتی ہے اس کی بھی چیکنگ ہوتی ہے، جو انفیکشن، بیکٹیریاز اور وائرسز ہیں اس کا بھی صفایا ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ پورے جسم کی ایک ایک خلیے کی جانچ ہوتی ہے، سائنٹیفک طریقے سے یہ بات پروون ہے۔ جہاں پر بھی ایک ایک رگ کا معائنہ کرتا ہے ہمارا جسم، اس دوران جو کوئی بھی پتھر ہیں گردے میں، جو کوئی بھی رگوں کے اندر گندگی جمع ہوئی ہوئی ہے، یورین کے ذریعے سے، اسٹول کے ذریعے سے اور پسینے کے ذریعے سے پورے جسم کو کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔
جسم میں کوئی بھی بیماری اور کوئی بھی وائرس کا خطرہ ہو تو اس کے لیے 1 گلاس پانی تیار کرنے کا طریقہ نوٹ کر لیجئے۔ 3 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ ہو یا عفو ہو یا کریم پڑھنا ہے 100 مرتبہ پڑھ کر اس پانی پہ دم کر لیجئے۔ جب روزہ رکھیں تب روزہ بند کرتے ہوئے 1 گلاس پانی پیجئے، جب روزہ کھولیں اس وقت بھی یہ 1 گلاس پانی پیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے استعمال میں یہ پانی پوری فیملی کے لیے ضرور استعمال کیا کریں۔ کورونا وائرس سے بچنے کا تیسرا طریقہ، ہم اپنی قوت مدافعت کو بڑھا کر ہی صرف کورونا وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ ایک نسخہ ہے روشنی شفائے مدینہ۔ یہ نسخہ آپ roshniscenter.com کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن آرڈر کر کے بھی منگوا سکتے ہیں۔ اس نسخے کی مکمل تفصیل جو اس کا بنانے کا طریقہ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہے گھر بیٹھے بیٹھے آپ ایک فون کر کے یا roshniscenter.com پہ جا کر آپ آرڈر کر کے بھی آن لائن منگوا سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دوسرے ممالک میں ہیں ان تک یہ دوا نہیں پہنچ سکتی، ان کے لیے خاص طور پر اس ویڈیو کے اندر ہم مکمل نسخہ پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ دے رہے ہیں۔ کسی بھی وائرس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا اینٹی ڈوٹ یعنی کہ اس کا ویکسین اگر آپ نے لگایا ہوا ہو تو آپ بچ سکتے ہیں۔ لیکن کرونا وائرس کا کوئی بھی ویکسین ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ ایک نسخہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں روشنی شفائے مدینہ، اس کا پورا نسخہ نوٹ کیجئے۔ یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد آپ پر کوئی بھی وائرس بیکٹیریا کوئی بھی انفیکشن انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا۔ 90 تعلیمات کے ذریعے سے اپنے قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے جو ہمیں نسخہ چاہیے اس کے اندر ہمیں چاہیے مدینے کی عجوہ کھجوریں 7 عدد۔ اس کی آپ گٹلیاں نکال کر الگ کر لیں گے اور گودا نکال کر الگ کر لیں گے۔ اس کا جو گودا ہے عجوہ کھجور کا وہ لے لیں گے 7 کھجوروں کا۔ ساتھ میں آپ شامل کریں گے اس کے اندر 1 لیٹر پانی کے اندر اسے ڈال دیں گے۔ اس کے بعد میں 7 عدد لیں گے ہم سیاہ اولیو یعنی کہ زیتون۔ اس کے بعد میں ہم ڈالیں گے اس میں 7 عدد کلونجی کے دانے۔ اسے ہم رات بھر 1 لیٹر پانی پر پکائیں گے۔ صبح میں جب یہ پانی خشک ہو جائے گا تو ہم یہ سارا کا سارا جو اس کا گودا ہے وہ حاصل کر کے باقاعدہ اس کو جو ہے وہ مزید کوٹ کر اور بالکل اس کا لیپ جو ہے معجون جیسا بنا لیں گے۔ اس کے ساتھ میں ملتا ہے جو سعودی شہد ہوتا ہے، ایک سیاہ رنگ کا ایک سعودی شہد ہوتا ہے، یا اگر آپ کو کوئی اور اگر شہد مل جائے تو وہ بھی۔ اگلے دن صبح میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ 3 چمچ شہد کے اور اس کے علاوہ 3 چمچ کلونجی کے تیل کے، 3 چمچ زیتون کے تیل کے، یہ آپ اس کو شامل کریں گے اور اس معجون میں اس پیسٹ میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آخر میں جو 7 عجوہ کھجور ہم نے لی تھی نا اس کو کوٹ کر اس کو کوٹ لیں پہلے، پھر اس کو بھون لیں۔ بھوننے کے بعد آپ کو اس پاؤڈر کو بھی اس دوا میں شامل کر دینا ہے۔ 7 دن تک روزانہ 1 چھوٹا چمچ آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کروائیے۔ یہ زیادہ آپ تیار کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ جب یہ آپ استعمال کریں گے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ کوئی بھی وائرس بیکٹیریا اس نسخے کے بعد، یہ ہمارا خاندانی نسخہ ہے، سب استعمال کر سکتے ہیں پوری دنیا میں۔ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جائیے سامان پرچیز کیجیے اور تیار کیجیے، اور اگر تیار نہیں کر پا رہے ہیں، اگر کسی کو کوئی اگر تکلیف ہے، اگر تیار چاہ رہا ہے تو roshnicenter.com پہ جا کر اس کا آرڈر دیجیے۔ اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے آپ پورے پاکستان میں آپ اس نسخے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشکلات سے بچنے کا ہمیں آسان راستہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں پھیلانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔